ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی شہر میں ایک جادوگرنی رہتی تھی۔ ایک روز وہ اپنی جادوئی طاقت کو بڑھانے کے لیے مراقبہ کر رہی تھی اور مسلسل کوئی منتر پڑھ رہی تھی۔ وہ 2 دن سے اسی حالت میں بیٹھی تھی اور طاقت حاصل کرنے کے قریب ہی تھی کہ ایک بلی نے آ کر میاؤں میاؤں کرنا شروع کیا تو منتر کا تسلسل ٹوٹ گیا اور 2 دن کی محنت خاک میں مل گئی۔ گرنی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے غصے میں آ کر بلی کو ایک کیتلی میں تبدیل کر دیا۔ مراقبہ تو مکمل نہ ہو سکا۔ اب جادوگرنی کو بھوک نے ستایا۔ اتفاق سے گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہ تھی اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ جادوگرنی کی نظر کیتلی پر پڑی۔ وہ اسے ایک پرانے برتنوں والی دکان پر لے گئی اور اسے بیچ دیا اور اپنے کھانے کا بندوبست کیا۔ اسی وقت دکان پر ارسلان نامی ایک شخص کیتلی خریدنے آیا۔ اسے جادوگرنی والی کیتلی بہت پسند آئی۔ فوراً خریدی اور گھر لے آیا۔ آتے ہی بیگم سے بولا، بیگم دیکھو، میں نئی کیتلی لے آیا، اب جلدی سے چائے بنا دو، آج بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ بیگم کو بھی کیتلی بہت پسند آئی۔ وہ تانبے کی ایک چمکدار کیتلی تھی۔ اس نے جلدی سے کیتلی کو دھویا اور پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا۔ چند ہی منٹوں میں کیتلی سے میوں میوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی بلی تکلیف سے رو رہی ہے۔ بیگم نے گھبرا کر ارسلان کو آواز دی۔ ارسلان بھی کچن میں آ گیا اور دیکھا کہ کیتلی کی ٹانگیں نمودار ہوئیں اور وہ ایک کالی بلی میں تبدیل ہو گئی اور اچھل کر ایک کونے میں جا بیٹھی۔ ارسلان کو بلیوں سے سخت نفرت تھی اور بیگم خوف سے کانپ رہی تھی۔ ارسلان نے ایک چھڑی پکڑی اور بلی کو مارتا ہوا گھر سے باہر چھوڑ آیا۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ بھوکی اور زخمی بلی ایک طرف چل دی۔ گلی میں گزرتے ہوئے ایک گھر کا دروازہ کھلا نظر آیا تو قریب جا کر میوں میوں کرنے لگی، شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ اس گھر میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ بلی کی آواز سنتے ہی اس نے چھڑی پکڑی اور بڑبڑاتے ہوئے دروازے کی طرف لپکی۔ یہ بلی کا رونا بہت منحوس ہوتا ہے، یہ کمبخت کہاں سے آ گئی؟ اس نے چھڑی لہرائی تو بلی جلدی سے بھاگ نکلی۔ گلی کی نکڑ پر ایک کوڑے کا ڈرم رکھا تھا۔ کوڑے میں سے کچھ کھانا تلاش کیا اور کوڑے دان کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ کڑکڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ جیسے تیسے رات گزاری۔ صبح ہی کوڑا اٹھانے والی ٹرالی آئی تو آدمیوں نے بلی کو بھگا دیا۔ بلی ایک راستے پر چل دی۔ ایک نوجوان خوبصورت پینٹ کوٹ پہنے، ٹائی لگائے، نوکری کی انٹرویو کے لیے جا رہا تھا۔ بلی چلتے ہوئے اس کے سامنے سے گزری تو نوجوان بولا، اف، یہ منحوس بلی میرا راستہ کاٹ گئی، اب کیا خاک انٹرویو اچھا ہوگا، میری تو نوکری گئی۔ یہ کہہ کر اس نے سڑک سے ایک پتھر اٹھایا اور بلی کو دے مارا۔ بلی بیچاری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا قصور کیا ہے، جسے دیکھو اسے مارتا ہے۔ آخر اس نے سوچا کہ اسے دوبارہ کیتلی میں تبدیل ہو جانا چاہیے تاکہ انسانوں کے ظلم سے بچ سکے۔ وہ ایک گلی میں داخل ہو گئی۔ گلی میں ایک بینچ پڑا تھا۔ بلی بینچ کے نیچے بیٹھ گئی اور خود کو کیتلی میں تبدیل کر لیا اور آرام سے بیٹھ گئی۔ شام ہونے لگی تو بشیر نامی ایک آدمی کام سے گھر واپس جا رہا تھا۔ گلی میں گزرتے ہوئے اسے بینچ کے نیچے کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک پیتل کی کیتلی دیکھ کر سوچا، یہاں کیتلی کس نے رکھی؟ خیر، اس نے کیتلی کو اٹھایا اور گھر لے گیا۔ گھر جا کر بیگم کو بتایا کہ مجھے گلی میں پڑی ملی ہے۔ بیگم کو کیتلی بہت پسند آئی۔ جلدی سے اسے دھویا اور کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا کہ سب مل کر شام کی چائے پیتے ہیں۔ چند ہی منٹوں میں میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگیں اور کیتلی کی ٹانگیں نمودار ہوئیں اور بلی اچھل کر ایک کونے میں جا بیٹھی۔ بیگم تو ابھی حیران ہو ہی رہی تھی
کہ بشیر کے بچے بلی کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ ایک بچی جلدی سے کٹورے میں دودھ لے آئی تو دوسرے بچے نے بلی کے لیے نرم بستر بنا دیا۔ بلی نے دودھ پیا اور نرم گرم بستر پر سو گئی۔ بچے بلی کے ساتھ کھیلتے، بلی بھی ان کے ساتھ آرام سے رہنے لگی، لیکن وہ سوچتی کہ اسے ان نیک دل لوگوں کی کسی طرح مدد کرنی چاہیے۔ ایک دن بشیر کے کچھ دوست اسے ملنے آئے۔ بشیر اپنے دوستوں کو کیتلی اور بلی کی تبدیلی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ بلی جو پاس بیٹھی سب سن رہی تھی، فوراً کیتلی میں تبدیل ہو گئی، پھر بلی بن گئی۔ کبھی کیتلی اور کبھی بلی بن کر دوستوں کو دکھایا تو سب دوست بہت خوش ہوئے۔ ایک دوست بولا، بشیر تم گھر کے باہر ایک میز رکھو اور دیوار پر ایک بورڈ لگا دو، جادوئی بلی کے کرتب، ٹکٹ 100 روپے۔ بشیر کو دوست کا مشورہ پسند آیا۔ اس نے اگلے ہی دن میز اور بورڈ لگا دیا اور بلی میز پر چڑھ کر کیتلی اور کبھی بلی بن کر کرتب دکھانے لگی۔ شروع میں چند لوگ آئے، پھر ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ پہلے سینکڑوں اور پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آنے لگے۔ بشیر چند مہینوں میں مالا مال ہو گیا۔ بلی بھی اپنے مالک کی مدد کر کے بہت خوش تھی۔ سچ ہے، نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔